ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے جس طرح کی مدد ہمارا رب رحمان کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی مدد کرنے پر اس دنیا میں کوئی دوسرا وجود، کوئی ہستی قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا، ایسے امور جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنا دیے جائیں، اس میں شامل کر دیے جائیں، وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو بہت زیادہ جس چیز سے باخبر کیا ہے، وہ آنے والے حالات میں کس طرح کی مشکلات، کس طرح کی آزمائشیں، کس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے زیادہ آپ نے اسی پر فوکس کیا، اور انہی خبروں میں سے، انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ نے کیسا شاندار تجزیہ پیش کیا جو عام سروے کرنے والوں کی طرح کا نہیں تھا، جو کوئی عام تجزیہ نگار کی رائے نہیں تھی۔ آپ نے جو موقف پیش کرنا ہوتا ہے وہ 100% کریکٹ ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی میں آپ نے یہ چیز بیان کی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کے سلسلہ میں خسارے میں ہے، وہ صحیح کیش نہیں کر پاتی۔ جس طرح ان دو نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگ صحیح یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خسارے میں رہ جاتے۔ وہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی نعمت ہے الصحہ، صحت، تندرستی۔ یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے اس وقت تو شاید وہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ تندرست نہیں رہتا پھر وہ کمپیریزن کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب سمجھ آ رہی ہے کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ 1000 نعمت، پھر جو بھی وہ کہنا چاہے وہ کہے، لیکن روٹین لائف میں تندرستی اس کے نزدیک کوئی اتنی اسپیشل چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز بندے کے ہاں عام ہو جاتی پھر وہ اپنی ویلیو ڈاؤن کر لیتی۔ انہی میں سے ایک ہمارا یہ منفی مزاج ہے کہ ایک نعمت ہماری گرفت میں آ چکی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پر ہم شکر گزار بنیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے رات کی، جب نماز پڑھی تہجد کی، آپ بڑا ہی روئے، اتنا روئے کہ روایات میں آتا ہے آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو، قمیض کے پہلو پر آنسو، سجدے میں آنسو، بڑا ہی روئے۔ تو ظاہر آپ یہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، تو جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ایڈوانس جنت کنفرم کر دی ہے، طے ہے، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی آپ نماز میں اتنا روتے ہیں، اتنی رکت ہے، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنی منتیں کرتے ہیں، اور یہ لمبے سجدے اور لمبے رکوع اور لمبے قیام، اس کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو کتنا ہماری سوچ سے مختلف آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا۔ آپ نے کہا یہی تو بات ہے عائشہ کہ مجھ پر ایک ایڈوانس نعمت ہو چکی، سائن ہو گئی ہیں، کنفرم ہو گیا ہے، اس کے باوجود
ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ افلا ان اکون عبدا شکورا، جب مجھے فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، جنتوں کے دروازے میں نے کھولنے ہیں، تو کیا اتنی بڑی نعمت کے ایڈوانس مل جانے پر میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ رویہ ہے، ایک یہ رویہ، اور ایک ہمارا رویہ ہے کہ نعمت مل گئی ہے جی، مل گئی ہے، چلو وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں تو کون تے میں کون، چلو ساتھ ہی موڈ ہی بدل گیا، رویہ ہی بدل گئے، بجائے اس کے کہ نعمتوں کے حصول کے بعد ہم پازیٹیو لائن اختیار کرتے، شکر کی طرف جاتے، جھکنے کی طرف جاتے، ہم پہلے سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ جو تھوڑا بہت گزارا چلتا تھا، جو ہی نعمت ملی ہے ساتھ ہی ہمارا رویہ بدل گیا۔ یہ نبی کا رویہ نہیں ہے، نبی کا رویہ یہ ہے کہ نعمت ملی ہے تو آپ بے نیاز نہیں ہو رہے، اس نعمت کے ملنے کو رب کا احسان سمجھ کے شکر کے طور پر آپ اپنی عبادت بڑھا رہے ہیں، سجدے لمبے کر رہے ہیں، رو رو کے ذکر کر رہے ہیں، اور تہجد کی نماز کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک شکل قرار دیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک رویہ ہے کہ نعمت ملی ہے تو کیا رویہ ہے؟ نبوی رویہ ہے پہلے سے زیادہ عاجزی، اور ہمارا رویہ بعض کا کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملی ہے تو پہلے سے زیادہ پاگل پن، پہلے سے زیادہ بے وقوفیاں، پہلے سے زیادہ تکبر، پہلے سے زیادہ جہالتیں۔ میں ویسے ایک دن دوستوں میں بیٹھا تھا، میں نے کہا ہماری بھی کیا تربیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری عمر گزرے نا 70 پر، وہ بھی کھٹارا سی، اور اچانک ہمیں کوئی 0 میٹر 1 to 5 کی چابی دے دے کہ جناب یہ گفٹ ہے اور آپ رکھیں، تو ماشاءاللہ پہلی کیک مارن سار دماغ دا سارا کچھ ہی بدل جانا ہے، سافٹ ویئر ہی چینج ہو جاتا ہے، اور بندہ محسوس کرتا ہے میں تو زمین تو وہاں تاں نہیں آ گیا۔ ایسے کوئی بندہ جس نے مہران میں عمر گزاری ہے، اس کو کوئی ویگو ڈالو میں بٹھا دے کہ جناب اے ڈالا تہاڈا جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں، دوست ہو پراؤ، اے لو پھڑو گفٹ پھڑاؤ، تے بندے دا دماغ خراب ہو گیا۔ انہوں یہ نہیں سمجھ آن ڈئی کہ انہیں کلے نے سڑک تے ترنا ہے کہ کسی اور لے بھی سڑک ورتی جانی ہے۔ ہن محلے والوں نوں بھی پتہ لگے گا، رشتہ داراں نوں بھی پتہ لگے گا، پورے روڈ نوں پتہ لگے گا کہ جناب مہران تو ڈالے تے بہ گئے نے، ہن کلے لی تے سڑک بنی سی، باقی کچے تے رہن تے یا نہ ہی چڑھن سڑک تے، اور نہ ضرور میرے ہوندیاں چڑھنا ہے۔ یہ ہمارے رویے بالکل الٹ، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم نے تو تمہیں 2 چینل دیے تھے، شکر کرو اور لے لو، نہ شکری کرو پہلے سوادوں بھی جاؤ۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے لینا ہے یا پہلے سے بھی محروم ہونا ہے۔ تو یہ ہمارے مزاج اس بات کی دلیل بنے کہ نہیں مجھے اللہ نے پھل لگایا ہے، میرے رب نے مجھ پر رحمتیں کی ہیں، تو میری عاجزی، میرا جھکاؤ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے، تو بھئی شاخ تو جھک جاتی ہے، کاش بندہ بھی جھک جائے۔ جتنا انشاءاللہ بندہ جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کے پھل میں اضافہ کرے گا، جو نعمتوں کی صورت میں بھی ہوگا، معاشرے کے اندر عزت کی صورت میں بھی ہوگا، جو اپنے روحانی سکون اور اطمینان کی صورت میں بھی ہوگا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ رب کی رضا کی صورت میں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ ہمیں صحت ملی ہے، لیکن ہم اس کو نارمل سمجھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اس طرح شکر ادا نہیں کرتے، نیگیٹو سینس میں ہم کام کرتے ہیں، اور اس کا پھر نقصان بھی معاشرہ محسوس کرتا ہے۔ اب اس میں ایک یہ رویہ ہے، اور دوسرا رویہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ نعمت ملی ہے عاجزی بڑھا دی، نعمت ملی ہے شکر بڑھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ تندرستی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ معاشرے کی اکثریت جس طرح اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے اس کا فائدہ اٹھا نہیں رہے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا ہے والفراغ، فراغت، وقت کا میسر آنا، وقت کا میسر آنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے یا صحیح فائدے وصول کرنے میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں۔ یقین کیجئے ہم اپنا جائزہ لینا تو ہمیں اس بات کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر بندے پر ہی فٹ ہو رہی، ہر بندے پر ہی۔
کہ جو اللہ نے ہمیں تندرستی کی نعمت دی ہے وہ بھی عام کیفیت میں چلی گئی، اور جو ہمارے پاس وقت موجود ہے اس وقت کو دھکا دے کے گزارنے کے لیے ہم منفی سرگرمیاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارا بھی ناشکری والا رویہ ہے، دونوں قسم کا۔ آئیے اس کو تھوڑا سمجھیے۔ آج 3 دسمبر 2000 کا جو سیزن گزر رہا ہے ہمارے سامنے 21 کا، 3 دسمبر UN کی طرف سے معذوروں کا دن کے طور پہ منایا جانے والا ایک مرحلہ، ایک موقع ہے، ایک ٹائم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے توجہ دلانے کے لیے ایک چیز مینج کی ہے کہ یہ فلاں موقف کو، موضوع کو، مسئلے کو اجاگر کرنے کا دن۔ تو ان میں سے آج 3 دسمبر کا دن یوم معذوراں ہے، جو معذور لوگ ہیں۔ معذور لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے ابھی تک پوری دنیا میں اس پر اس طرح اتفاق نہیں، جس طرح دہشت گردی کی ڈیفینیشن پر اتفاق نہیں ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے جو میرے خلاف لڑ رہا ہے بس وہ دہشت گرد ہے، اور وہ اپنی جگہ پر جو اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح جد و جہد کر رہا ہوں، جو جس کے مفادات کے خلاف لڑائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے دہشت گردی۔ جس طرح یہ ڈیفینیشن کنفرم اور کلیئر نہیں ہے، اسی طرح معذور کون ہے اس ڈیفینیشن پر بھی عالمی سطح پر پورا اتفاق ابھی تک میسر نہیں۔ لیکن جو جرنل قسم کا تسلیم شدہ اتفاق ہے، یا ایک اس کی ڈیفینیشن کہہ لیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو دماغی طور پر، کانوں کے لحاظ سے، ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے، بینائی کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، سماعت کے لحاظ سے وہ معذور ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ اس کیٹیگری میں شامل کر لیں کہ جو معذور لوگ ہیں، تو ان کے حقوق پر پھر انہوں نے اس دن کو طے کیا کہ آؤ ہم توجہ دلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ میرے محترم بھائی، اس میں جو انہوں نے فگر دیا ہے ویکیپیڈیا سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو مختلف سروے آئے ہیں وہ 10% سے لے کے 14% تک، 10% سے لے کے 14% تک ہماری آبادی کا طبقہ وہ معذور ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 100 میں سے 14 لوگ معذور ہوں تو کیا یہ کوئی معمولی فگر ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اگر اس طرح سمجھنا آئے، جس گھر کے اندر کوئی معذور ہے، جس گھر میں کوئی معذور ہے، آپ اس گھر کی پریشانیوں کو سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک مسائل ہے معذور کے بذات خود، اور ایک مسائل ہے اس سے جڑی ساری فیملی کے۔ یہ پورا خاندان اس کے ساتھ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، سرگرمیوں کے لحاظ سے، فیلنگز کے لحاظ سے، شیڈیول کے لحاظ سے، خوشی غمی کے لحاظ سے، پوری فیملی فطری طور پر ایسے انگیج ہوتی ہے، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا ان کو بھگتنا پڑتا ہے، کیا ان کے ساتھ زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں یہ معذوروں والا معاملہ نہ بھی ہو، کوئی ایسا بندہ بیمار ہو جائے جس کی بیماری روٹین سے ذرا لمبی ہو جائے، جی 6 ماہ ہو گئے ہیں، جی 3 ماہ ہو گئے ہیں، جی ہسپتال میں ہی ہمارا سال کے قریب وقت گزر چلا ہے، جی گھر تو لے آئے ہیں لیکن سخت نگہداشت کی ضرورت ہے۔ جی یہ جو لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، اس میں بھی اٹینڈ کرنے والے کا نفسیاتی مریض بن جانا یہ ناممکن نہیں ہے، یہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ تکلیف میں ہے جو معذور ہے، اس کو کچھ خبر نہیں کہ باہر کے مسائل کیا ہیں، اس بیچارے کو اتنا پتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہے، پھر وہ بولتا رہتا ہے، وہ بار بار کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رکھتا ہے، وہ کوئی ضرورت پیش کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اٹینڈ کرنے والے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں غصے کا بڑھ جانا، آ جانا، اور بعض اوقات سخت الفاظ آگے سے بول دینا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کرتی ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک آزمائش ہے، جہاں فیملی کے لیے ہے وہیں پر ایک معذور کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ میں اس کا شکار نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے
کہ جو معذور ہو گئے ہیں بس وہی ہیں، میرا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں تو تندرست پیدا ہوا ہوں، تندرست ہی فوت ہو جاؤں گا، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جو لوگ معذور ہوئے یا ہو رہے ہیں، ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو پیدائشی طور پر بائی برتھ وہ بیچارے معذور ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، بائی برتھ ان کا مسئلہ ہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو سخت ڈپریشن میں جب جاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو حادثہ روڈ پر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ کسی اپنے عضو کو معطل کر بیٹھتے ہیں اور وہ معذور ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو روٹین میں کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بیماری سٹیپ بائی سٹیپ پھر ایک لیول تک جب لے جاتی ہے تو پھر اس بندے کو معذور کر دیتی۔ اس بات کی دلیل ہے روڈ ایکسیڈنٹ، بیماری کا سائیڈ ایفیکٹ، میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ اور ڈپریشن۔ اس سے تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے ایکسیڈنٹ کے چانس نہیں، مجھے بیماری کوئی نہیں، میرا ایشو کوئی نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ ایسا اچانک ہونے والا حملہ ہے کہ ہم اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ جی میں نے تو جس طرح زندگی میری جم میں گزر رہی ہے، کلب میں گزر رہی ہے، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ باتیں نہیں۔ ہاں اپنے آپ کو فٹ سیٹ رکھنے کی کوشش کرنا اس کا انکار نہیں، اس کے باوجود اگر ڈاکٹر بیمار ہو سکتا ہے، حکیم بیمار ہو سکتا ہے، تو باڈی بلڈر بھی بیمار ہوتے ہی ہیں۔ ساری دنیا کے اندر یہ فطری ایشوز ہیں، لیکن ایسے مرحلے جن کی ضمانت کوئی نہیں ہے، کیا ان سے پہلے جو ہمارے پاس وقت ہے کیا ہم نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی میرے پاس کوئی معذوری والا مرحلہ یا مسئلہ نہیں تو میرا رویہ کیا ہے، میرا کردار کیا ہے؟ اگر یہ میں موازنہ کر جاؤں تو اللہ نہ کرے کل کو کوئی مسئلہ بن بھی جائے، کوئی کمائی میری اعمال نامے میں پڑی تو ہو کہ جب یہ ٹھیک تھا تو اس کی روٹین ٹھیک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت پیکج سنایا۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ کوئی عمل خیر کرتا تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ کر نہیں پایا، لیکن جب وہ ٹھیک تھا وہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ شرعی عذر کی وجہ سے کر نہیں پا رہا، لیکن اے میرے فرشتوں تم لکھ دو کہ اس نے کر لیا، تم لکھو کہ اس نے کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی روٹین یہ تھی کہ جب یہ تندرست تھا، صحیح تھا، تو یہ مس نہیں کرتا تھا۔ ایک بندہ روٹین میں تہجد پڑھتا ہے لیکن اس کی آنکھ لگی، آنکھ نہیں کھلی، اگر اس کی غالب روٹین تہجد پڑھنے کی ہے اور یہ نیت کر کے سویا تھا، آنکھ نہیں کھلی، انشاءاللہ اس کو تہجد پڑھنے کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ تندرستی میں خیر کے کام کرتا ہے لیکن کوئی مسئلہ اس کے لیے بن گیا جو رکاوٹ بن گیا ہے، تو میرے بھائی انشاءاللہ اس خیر پر چلنے والے بندے کا جو نامہ اعمال ہے نا وہ خیر کے ساتھ بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کس کی؟ جس کی روٹین لائف صحیح تھی۔ ایک بندہ تندرستی میں نماز پڑھتا کوئی نہیں اور پھر جب بیمار ہوا تو اب کہتا ہے میں نا ہن 7 نمازاں پڑھنیاں کرنیاں نے، تو پہلے بھائی 5 پوریاں کر، تیری مہربانی، پھر 7 بھی کر لیں۔ دوڑنے سے پہلے چلنا تو آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اسپتالوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ، نیک لوگ، ہفتہ ہو گیا جی اسپتال میں پڑے ہیں، سناؤ نمازاں دا کی؟ نماز تے پتر ہفتہ ہو گیا میں نہیں پڑھی، باقی جڑا فروٹ آیا جان ڈیا وہ بھی چکی لگا جان ڈیا، پرونیاں دے نال بھی 2-2 گھنٹے گپ ماری جان ڈیا، فون دے اتنے بھی پوری دنیا نال رابطے وچ، وہ جو ہفتہ ہو گیا میں پھر نہ اتنے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اللہ کے بندو تمہارے پاس سہولیات ہیں، اسلام نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، ٹھیک ہے، 2 نمازیں جمع کر لو، فرض ہی صرف پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں سے گھنٹوں گپیں لگ رہی ہیں اور آپ کھاتے پیتے بھی ٹھیک
ٹھیک ہے، اور سنگل کسی ایک عذر کی وجہ سے آپ ہفتہ ہفتہ نمازیں اس لیے نہ پڑھیں کہ ابھی میں پڑھ نہیں سکتا، اسلام نے کیا خوبصورت راستہ بتایا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بھئی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق تم تقوی اختیار کر لو۔ تو بندے کو پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کیفیت ہے یہ دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد ہے، 650 ملین لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو ایک سروے کے اندر آئے ہیں، 14% پاکستان کے اندر ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور آنے والے وقت اس بات کے گواہ ہیں۔ اس وقت ہسپتالوں کے اندر جو رش ہے، کیا منتیں ہیں ہماری ڈاکٹروں سے کہ جی ہمیں نا 2 مہینے سے ذرا پہلے وقت دے دیں، یہ ہماری منت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بھائی میرے پاس تو 2 ماہ سے پہلے وقت ہی نہیں، ایسی اپوائنٹمنٹس کی سیٹنگ ہے 2 ماہ سے پہلے وقت نہیں، ہم سفارشیں کرواتے ہیں کہ یار مہربانی کر کے مہینہ کا پہلا ٹائم دے دو۔ یہ رش کیوں آ گیا ہے؟ یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہاسپٹل بن گئے ہیں، لیکن تندرستی کا معیار بڑھنے کی بجائے ہسپتالوں کا رش بڑھ رہا ہے، سہولیات بڑھی ہیں، ٹیکنالوجی بڑھی ہے، اور غذائیت بڑھی ہے، نعمتیں بہت کچھ ہیں، لوگ کھا کے جا رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو بیماریوں کا گراف ہے وہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم جو مرضی کہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں، مشقت نہیں، جو بھی ہم نے کہنا، لیکن بہرحال ہسپتالوں کی آبادکاری بتا رہی ہے کہ بیماری بہت کثرت کے ساتھ ہے، اور غریبوں کا یہ سمجھنا کہ یا چیک اپ کروا سکتے ہیں یا میڈیسن لے سکتے ہیں، یہ دونوں وہ پریشانیاں جو بتا رہی ہیں کہ بہرحال معاشرے میں اس پریشانی کا وجود موجود ہے۔ تو ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ جو طبقہ ہے معذور لوگوں کا، کیا اس حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا اس حوالے سے معذور لوگوں کی کوئی اپنی بھی ذمہ داری ہے؟ کیا اس حوالے سے ان کے گھر والوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا اس حوالے سے حکومت وقت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو اسلام نے تو بڑی رخصتیں دی ہیں، اسلام نے تو بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ کیا ہمارے رویے بھی ویسے ہیں؟ نہیں ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک نقطہ سمجھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، اور کمزور طبقے کو مینشن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگو تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکل میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، اس کی وجہ تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں۔ کمزور لوگ جب تم ان کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اتنی دیر تک اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی کسی تکلیف کو اس سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کی بڑی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو اس سے دور کرے گا، اس وقت جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ یہ ایک کنیکٹ کرنے کا طریقہ اللہ کا، معاشرے کو آپس میں جڑو، بھائی جڑو، ایک دوسرے کے ساتھ قربت اختیار کرو، ایک دوسرے کا لحاظ، خیال، احساس رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو جینے کا مزہ دیتی ہے، اور معذور لوگوں کو وہ جو ایک تنہائی کا احساس ہے جو جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے، جو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، جو کرپشن کی طرف لے جاتا ہے، پھر یہ معاشرے کا جو ذمہ دارانہ رویہ ہے یہ ایسے لوگوں کو غلط راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ہمارا سارا معاشرہ اجتماعی طور پر اس کا لحاظ رکھے گا۔ اب دیکھیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی VIP میٹنگ کر رہے ہیں، قریش کے لوگ بیٹھے تھے، تو آپ ان سے محو گفتگو ہے، اسلام کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہیں پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آنکھوں سے نبینا ہے، وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو آپ اس میٹنگ میں مصروف تھے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے، جو آنکھوں سے نبینا تھے، ان کو تو نہیں پتا کہ کون بیٹھا کون نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ چند سوالات جو دین کے متعلق تھے وہ کرنے شروع کر دیے۔ تو اس مداخلت پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا محسوس کیا کہ میں ایک مصروفیت میں ہوں، تو انہوں نے سوالات اپنے پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کو محسوس کیا۔ آسمانوں پر اللہ بڑا کچھ دیکھتا ہے، بلکہ سارا کچھ ہی دیکھتا ہے، اور رب جو ہے نا، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، رب کو کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، رب کو کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، رب کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ رب سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری صورت نازل کی، عبس وتولی ان جاءہم الاعمی، آپ نے ماتھے پر شکنیں ڈالیں، ناگواری کا اظہار کیا اس بات پر کہ آپ کی مجلس میں کون آ گیا؟ ایک نابینا شخص، وہ خیر لینے آ رہا ہے۔ اللہ نے پھر آگے تفصیل سے بات کی، جو بیٹھے ہیں ان کا تو کوئی کنفرم نہیں کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں، قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن وہ تو ڈائریکٹ آیا ہی لینے کے لیے تھا، وہ تو آیا ہی لینے کے لیے۔ اور جن کا ابھی پروگرام ہی نہیں بنا لینے کا، ان کو توجہ زیادہ دینا اور اس بندے پر توجہ کم کرنا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ فوری اصلاح کی کہ نیکسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر آپ اتنا زیادہ پروٹوکول دیتے، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے مدینہ سے تو آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو باقاعدہ اپنی جگہ مدینے کا ذمہ دار نگران اپنی جگہ پر مقرر کر دیا کہ بھئی آپ میرے پیچھے سے نگرانی کریں گے۔ پھر آپ نے بڑا پروٹوکول دیا۔ میرے محترم بھائی، ہماری سوسائٹی میں 2-3 رویے ہیں بڑے نیگیٹو۔ ایک ہماری غلطی ہے، جو تندرست ہیں، جو ٹھیک ہیں، وسائل والے ہیں، کہ ان کے پاس اگر کوئی معذور شخص آتا ہے تو یہ جو تحقیر کا انداز ہے نا، اگلے کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، بوجھ سمجھنا، مصیبت سمجھنا، یہ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کو، اس دنیا میں نبی کے مقابلے میں کیا، ان کے واقعی جوتوں کی خاک کے برابر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبینا جو شخص آیا تھا، آپ کو اس کو پروٹوکول دینا ہے، یہ رویہ نہیں رکھنا جو آپ نے محسوس کیا۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہمارا کیا سٹینڈر ہے معاشرے میں، ہمارے کیا پلے ہے، کیا ہمارا قد کاٹ ہے، کیا ہماری نیکی ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا لیول ہے ہمارا۔ تو ہمیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم معذور لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں، یا ان پر جملے کسیں، یا برے القابات سے ان کو نوازیں؟ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ عربی کا ایک محاورہ بڑا خطرناک، من ضحک ضحک، جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو حقیر سمجھ کے تکبر والا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پھر وہ سین جب اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا، پھر تارے دن میں نظر آتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو یہ پہلی ہماری سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بھی معذور ہمارے پاس آئے، ہمیں اس کو انشاءاللہ عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، پروٹوکول دینا ہے، اچھے لفظ و لہجوں کے ساتھ۔ این ممکن ہے آپ اس کی ضروریات پوری نہ کر سکیں، لیکن جو زبان کے ساتھ جملے اور الفاظ کا استعمال ہے، کیا ان پہ کو ملینز خرچ آتے ہیں، کہ ان پہ کو بلینز خرچ آتے ہیں؟ کہ میں کہتا وہ نہیں بھائی چنگی گال کرنے واسطے روپیہ 50,000 لگ جانا سی، میں پھر چنگی بدتمیزی کی تھی، یہ مقصد ہے؟ مفت میں بدتمیزی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تو یہ زبان ہلانی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لہجے الفاظ عزت و احترام والے رکھیں، تاکہ ہمارا رب اس عاجزی کی وجہ سے ہمارے لیے مستقبل میں عافیت ہی رکھے۔ ایک یہ ہمارا عزت دینے والا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ معذور ہے اور ہم معذور نہیں ہیں تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری چیز، جو معذور لوگ ہیں، ایک کمی ان کی طرف سے آئی، جس نے معذور تو کیا تندرستوں نے بھی وہ معیار جو تھا وہ ماحول خراب کیا، اور پھر بعض لوگ اس پر ریئیکشن کے طور پہ اپنا ایک پریکٹیکل بنا بیٹھے۔ معذور لوگوں میں تو یہ ممکن تھا اور ان کا حق بھی ہے، لیکن تندرست لوگ جو حقدار نہیں ہیں، جب ان لوگوں نے بھی فراڈ کے ساتھ سوالات کرنا، مانگنا،
یہ رویہ اختیار کیا تو پھر جو بیچارے حقدار تھے ان کا بھی جو ہے نا یہ مرحلہ یا مسئلہ اس کو بھی دینے والوں نے نا منفی انداز میں لیا. حالانکہ ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے. آئے دن چلتی رہتی ہیں ویڈیوز کہ پیچھے سے گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں, آگے سڑک پر آ کے تو جناب وہ مزدور بن جاتے ہیں, کوئی لنگڑا بن گیا ہے, کوئی لولا بن گیا ہے, اور وہ سڑک پر ہی سارا دن رہتا ہے, اور کسی کو پولیس ڈنڈے مار کے کہتی چل ہن نس اے ہن کپڑے بھی لا, پٹیاں بھی لا, وہ پھر سارا ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. تو معاشرے میں یہ منظر تو دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معذور ہے اس کے ساتھ ہمارا منفی رویہ کسی طرح بھی نہیں بنتا. وہ ہمارا عزت اور آبرو والا رویہ ہونا چاہیے. دوسری چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے, ایسی کیفیات کو دیکھ کے شکر والا ماحول رکھنا, شکر والا, لیکن اگلے کو نہیں محسوس کروانا کہ بھائی تیری یہ کمزوری ہے تو میں اس لیے یہ کرنے لگا ہوں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ جب بھی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو تو وہاں یہ جملہ بولو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس مصیبت میں, تکلیف میں مبتلا ہونے سے محفوظ کیا. اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچایا اور اپنی بے شمار مخلوقات پر مجھے عزت بخشی, فضیلت بخشی, پروٹوکول دیا, سہولت دی, نعمت دی. یہ رویہ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کے بندہ یہ دعا پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس جیسی تکلیف میں مبتلا ہونے سے محفوظ کر دے گا. گویا ہمارا رویہ شکر والا. لیکن یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ اگر حادثے کے بعد یہ رویہ بنتا ہے, کوئی ضروری ہے کہ وہ حادثہ ہمارا آخری نہ ہو؟ عین ممکن ہے وہ حادثہ ہمارا آخری ہو اور ہم پھر کہیں کہ اب میرا یہ دل کرتا ہے, اب میرا وہ دل کرتا ہے. پھر دل ہی کرے گا لیکن شاید پھر ہم کر کچھ نہیں سکتے. میرے محترم بھائی, اس شکر میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنی تندرستی کا صحیح فائدہ اٹھائیں, صحیح فائدہ اٹھائیں. وہ جو 650 ملینز ہیں, وہ جو 14% ہیں, اللہ نہ کرے ان میں سے نیکسٹ میں ہو جاؤں, اللہ نہ کرے ان میں سے میری کوئی اولاد ہو جائے. کیا گارنٹی ہے کہ ہر روز روڈ پر چلنے والے کتنے لوگ خود آتے ہیں, کتنے لوگوں کو 1122 والے لے کے آتے ہیں, اور کتنے لوگ لاوارث قرار دے کے تھانوں کے اندر اشتہار چلا کے دفنا دیے جاتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی خبر آتی ہے اور وہ بیرون ملک ہوتے ہیں, ان کی واپسی کا بھی کوئی تصور. تو حادثہ آخری نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. لہذا ہمیں اللہ سے ڈر کے اپنی اس تندرستی کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے صحیح معنوں میں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے, ہم اپنی عبادات کو اور اپنی اس نعمت کو اس طرح اللہ کے ساتھ جوڑ دیں کہ کل حسرت نہ رہے. میں نے بڑی دفعہ ایک بہن کا واقعہ سنایا, میں وہ اس لیے سناتا ہوں کہ اس میں میرے لیے, آپ کے لیے بڑے اسباق ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب معذوروں کو, سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ انجم کے نام سے ایک عورت ہے, اس وقت اس کی عمر ہو سکتا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 37 سال ہو گئی ہو. تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان شروع میں دیا. ظاہری لک تو اس کی ایسی نہیں تھی کہ بندہ کہ جی بڑی پردے والی اور بڑا دینی گرانا ہے, لیکن میرے بھائی ایمان اور اللہ سے محبتیں یہ ہر کسی کا اللہ کے ساتھ پرسنل میٹر ہے. ہم کسی پر اپنا الٹرا ساؤنڈ فٹ نہیں کر سکتے. وہ عورت ویل چیئر پر بیٹھی ہے, ڈاکٹر جوید اقبال صاحب اس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں, بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ, اور ڈاکٹر بھی ہیں. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جب 10ویں کلاس میں تھی تو میرے پیپر میں ایک مضمون آیا, مائی بیسٹ فرینڈ, کہ اس پر مضمون لکھو. ہم عام لوگ رٹے والے, وہ ہمارے دور میں جمیل گائیڈ ہوا کرتی تھی, اسی سے رٹے لگائے اور پیپر دے دیے.
تو یہ جو کریٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ خود لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، نئی چیزیں شامل کرتے ہیں۔ ہونا بھی بندے کو کریٹو ہونا چاہیے، دوبارہ پہیہ ایجاد کرنا تو کوئی کمال نہیں، وہ ایک دفعہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی دوستوں کو دیکھا کہ ان میں سے میں کس پر مضمون لکھوں، کیونکہ میں نے خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے لکھنا تھا جو موجود ہوں۔ کہتی ہے میں نے سوچا انسانوں پر کیا مضمون لکھنا ہے، میں اپنے اللہ پر لکھ دیتی۔ اس نے مضمون کی ہیڈنگ لگائی مائی بیسٹ فرینڈ از اللہ، اور اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ قرار دے کے تو اس اللہ کی بندی نے پھر اللہ کی خوبیاں، اس کی رحمتیں، سارا کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور یہ تاثر دیا انٹرویو میں کہ میرا بیسٹ فرینڈ میرا اللہ ہے۔ اور یہ میٹرک کی بات ہے جب بچے 15 سال کے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ 21 سال کی جب میں ہوئی تو میں اپنی دوستوں میں حادثے سے 1 ہفتہ پہلے میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو رب کو اپنا دوست بناتی ہوں، لیکن رب مجھے اپنا دوست لگتا ہے بنانے کے لیے راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ تو وہ دوستیں کہنے لگی آپ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی جو میں نے پڑھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو رب دوست بناتا ہے نا پھر اس کے امتحان بہت ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں، وہ بڑا چیک کیا جاتا ہے۔ اور خود ہی کہنے لگی کہ دیکھا نہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کبھی بچے کی قربانی، کبھی آگ کے اندر جانا، کبھی ہجرتیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مسائل آئے، انبیاء پر مسائل آئے۔ جس کو رب دوست بنا لیتا ہے اس کو آزماتا بڑا ہے۔ تو میری تو یہ اسیسمنٹ ہے کہ لگتا ہے اللہ کی طرف سے فائنل نہیں ہے، میں تو دوست بنا کے بیٹھی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات کی تو ہفتہ گزرا، کہیں ڈکیتی ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، اس فائرنگ میں سے ایک فائر میری گردن میں آ کے لگا، بس وہ جو ہی فائر لگا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا۔ بہرحال مجھے جب ہوش آیا تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ دل سے نیچے آپ کی ٹوٹل باڈی، اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے، جسم ٹھیک ہے، خون چل رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں وہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ دل سے اوپر میری فیلنگز ہیں، اس سے نیچے میری کوئی فیلنگز نہیں۔ پھر وہ کیا پیمپر کے مسائل، کیا واش روم کے، کیا سارے، اس بیچاری نے پھر بڑی ڈیٹیل اس کو بتائی کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا پھر تجھے اپنے دوست پر شکوہ نہیں آیا کہ جس کو تو نے 15 سال کی عمر میں کہا مائی بیسٹ فرینڈ، اور ادھر تجھے گولی لگ رہی ہے؟ کیا تجھے احساس نہیں ہوا کہ میرے دوست نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اس عورت نے کیا جملہ خوبصورت کہا، اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے دوست نے 21 سال مجھے سر درد نہیں ہونے دیا۔ 21 سال، دیکھو پازیٹیو سوچ ہے نا، پازیٹیو سوچ، اللہ سے اچھا گمان، اچھا تعلق، اچھی امید۔ کہتے ہیں 21 سال میرے دوست نے مجھے سر درد نہیں ہونے دی۔ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ آئندہ 21 سال میں اپنے رب سے اپنی تکلیف کا شکوہ بھی نہ کروں۔ یہ اس کا حق ہے کہ آئندہ 21 سال میں زبان نہ کھولوں کہ مجھے تکلیف ہے۔ اور تکلیف کا لیول سوچ سکتے ہیں، عورت ہے 35 سال کی عمر میں انٹرویو دے رہی ہے، 15 سال ہو گئے ہیں اس آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور حوصلے اور مسکراہٹیں اور شکر اور رب سے اچھی امید اور رب سے نہ مائنڈ کرنا، نہ ناراض ہونا، کوئی نہ شکری والا جملہ نہیں، الٹا یہ کہہ رہی ہے نہیں میرے رب نے میرے 21 سال خوبصورت گزارے، آئندہ 21 سال تک زبان کھولنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ہم بھی اپنے ایمان چیک کریں کہ معمولی ہمارا نقصان ہو جائے، ہماری نمازیں ڈسٹرب، رب سے تعلق ڈسٹرب، ہماری زبان پر شکووں کا برسٹ آتا ہے، سننے والا کہتا ہے سیڈ تے ہو جو ایک خورے کی بولی لگا جان دیا ہے، یہ ہمارا ساری زندگی رب سے وصول کر کے کسی مرحلے پر آ کے رب سے بدگماں ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھے ایمان کی دلیل نہیں، یہ مرے مکے ایمان کی دلیل ہے کہ ایک جھٹکا لگا تو رب سے ہی بندہ ٹیڑھا ہو جائے۔ پھر اس نے ایک جملہ بولا جو ہم تندرستوں کے لیے بڑا سمجھنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کسی چیز کو مس کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک چیز کو مس کرتی ہوں، وہ ہے سجدہ۔
وہ ہے سجدہ۔ اس حالت میں ویل چیئر پر میں زمین پر پیشانی رکھ کے وہ سجدہ نہیں کر سکتی جو میں تندرستی کی حالت میں کر سکتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ سجدے کا لطف اور اس کا مزہ ہے۔ کیا ہم اب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے سجدوں میں وہ لذتیں ہیں؟ کیا آج ہمارا وہ احساس ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اور رب کہتا ہے اور مانگ لو اور مانگ لو؟ ہم سجدوں کے اندر لذتیں لینے سے فارغ ہیں۔ سجدوں کے اندر ہماری وہ کیفیت نہیں بنتی، کیونکہ نماز میں تو ہم نے حساب کرنے ہوتے ہیں، مستقبل کے پلان کرنے ہوتے ہیں، اپنے مسئلے دنیا کے نماز کے اندر حل کرنے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہیں اور کان لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، امام اونچی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اوہ میں تو نماز کھلوتا تھا، چلو امام رکوع توڑ گیا میں بھی رکوع توڑ دوں۔ ہم تو اس طرح پکڑ کے انگیج کیے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم خود نمازوں میں انگیج ہوتے، ہمیں تو اونچی اللہ اکبر انگیج کرنے کا باعث بنتا ہے کہ بھائی جی نماز کھلوتے ہو۔ اس لیے ہمارے سجدے بے لذت ہیں، اس لیے ہمارے سجدوں میں طوالت نہیں ہے، لمبے نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر بھیگی ہوں، سجدے لمبے ہوں، گناہوں کا احساس ہو، اپنا مجرم ہونے کا پورا یقین ہو، رب کی رحمتوں پر یقین ہو، پھر اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کریں اور سجدہ بھی لمبا ہوگا، آنکھیں بھی بھیگیں گی، جسم بھی کپ کپ آئے گا۔ جب اس سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو سمجھ آئے گی جو دولت آج ملی ہے یہ بینکوں میں ہوتی نہیں ہے، یہ مارکیٹوں میں ملتی نہیں ہے، یہ کسی کے جیب کے اندر ہے نہیں ہے، اس کی چیک بک بنتی نہیں ہے، لیکن یہ لذتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لینے کے لیے فقیر بننا پڑتا ہے، مجرم بن کے جھکنا اور گرنا پڑتا ہے، ترلے منتیں کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، نعمتوں کا شکر منہ سے بولنا پڑتا ہے، شکووں کو لگام دینا پڑتی ہے، امید کی بنیاد پر رب کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کیفیات بنتی ہیں۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی تندرستیوں کو محسوس کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی کا یہ حل ہے، ہم اپنی تندرستی کو یوٹیلائز کریں، کیش کریں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنے صحت مند لوگ ایسے ہیں جم میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے وائٹامنز کھا رہے ہیں، مسلز بنا رہے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں میں تو 150 kg اٹھا لیتا ہوں، میں تو 5 من اٹھا لیتا ہوں، پنڈانے سواگے چکی لگے جاندے نے، لیکن جب کہو وہ یا سر کے تے اللہ دی راہ چ بھی تھلے رکھ لو، پھر ہماری گردن ہماری کمر وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی جب وہ ملک الموت آتا ہے نا وہ کہتا ہے سائڈ تے ہو جو، ایتھے کوئی ویٹ لفٹنگ دا کام نہیں تے نہ ایتھے مسل چلدے نے، اساں صرف اشارہ کرنا ہے تے جناب تینوں چکن نہیں بندے 2 ود لانے پینے، باقی تیرے پلے کوئی شے نہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہوتی، یہ وقت ہے۔ اسی طرح میں چاہوں گا جن گھروں کے اندر معذور لوگ ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ضرور ہے، لیکن میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف آئے، حتیٰ کہ کانٹا چبھے، حتیٰ کہ تھکاوٹ ہو جائے، اس پر بھی اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کی کوئی تکلیف انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا ساتھ دینے کا وقت ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا وقت ہے۔ میرے پاس ادھر 6 بہن بھائی، ان میں سے 4 بہن بھائی نبینہ ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا بڑے خوددار قسم کے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ادارہ بنا کے معاشرے کو سپورٹ کرنے کی، وہ دین کا کام کر رہی ہیں، وہ تفسیر کا کام کر رہی ہیں، اور جماعت کے اندر جو شعبہ باقاعدہ گنگے بہروں کا بھی اور نابینا لوگوں کا، تو بریل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس میں یہ انگلی کے پوروں سے فیل کر کے پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ نابینا ہونے کے باوجود یہ جی BS کر رہا ہے، یہ جی MSc کر رہی ہے، یہ جی FA کر رہا ہے، FSc کر رہے ہیں، اس کے فلاں کورس ہیں، فلاں ڈپلومہ کر رہی ہیں۔ تو معذور لوگ بھی اگر ہاتھ پھیلانے کی بجائے خودداری کی طرف آئیں، سب سے قیمتی عزت نفس ہوتی ہے، لیکن جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بہت لمبے پرفارمے ان کے پاس ہوں، ان کا فرض بنتا ہے۔ جس طرح مسکینوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں سے لگ کے لپٹ کے چمٹ کے جڑ کے جان ہی نہیں چھوڑتے، اس سے مراد وہ نہیں۔ آپ نے کہا ان کے چہروں سے تمہیں خود پہچاننا پڑے گا کہ یہ معاشرے کا ضرورت
مند طبقہ ہے، اور ان کا لحاظ رکھنا، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جہاں ذمہ داری ہے وہاں فضیلت بھی ہے، وہاں فضیلت بھی ہے کہ وہ لوگ کسی کے کام آ جائیں، تاکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور معذور لوگ خود بھی مایوس نہ ہوں۔ اس لیے ہر معذور اپنے سے نیچے محسوس کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہم نے دیکھا نابینا ہے، نابینا لوگوں میں کیا بہت بڑے بڑے علماء نہیں گزرے؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء میں نابینا لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے قرآن کے مفسرین میں نابینا لوگ گزرے ہیں، اور ماہرین ٹیکنیکس کے اندر نابینا لوگ گزرے ہیں۔ لیکن یہ ایک وہ خیر کا راستہ ہے جس پر چل کے وہ خودداری کے راستے پر چلیں گے، معاشرہ تعمیر کے راستے پر چلے گا، دنیا بھی عزت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ نجات والی۔ میرے محترم بھائی، یہ ہیں تعمیری قسم کی سرگرمیاں، اس پر حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، معاشرے کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور ہر معذور شخص کو دیکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی کوئی تکلیف اجر سے خالی نہیں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس بندے سے دو چیزیں لے لیں، دو چیزیں، کون سی؟ دونوں آنکھیں، وہ بینائی سے محروم ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اگر صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کوئی شک نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس پر صبر کے نتیجے میں جنتوں کی ضمانتیں۔ اسی طرح آپ زندگی میں کوئی مشکل کا سامنا کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو اس کا نعم البدل ضرور دے گا، لیکن صبر، شکر، مایوسی نہیں، امید ہے، اچھی سوچ ہے، کیونکہ سارا معاشرہ بھی نظر انداز کر دے، انشاءاللہ رب نظر انداز نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب ان کو عزت والا ماحول دیں، ہم سب ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم سب ان کو دیکھ کے جو ہمارے پاس تندرستی کی نعمت ہے اس کو صحیح مینج کر کے، انگیج کر کے استعمال کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کل یہ مسئلہ بن جائے تو پھر ہمارے پاس خیر کے کاموں کا ایک اچھا سٹاک موجود ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔